بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 272 آغاز کر رہے ہیں۔ کی عبارت وَأَمَّا إِذَا أَخَذْنَا بِفِقْرَةِ جَعْلِ الْحُكْمِ سے لے کر وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مُوجِبَ تک۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی موضوعات مرکبہ کے بارے میں، اور موضوعات مرکبہ میں حالت ثانیہ موضوعات مرکبہ کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، جس کے 3 نکات تھے۔ اس میں سے نقطہ اول کی بحث چل رہی تھی، جس کا بقایا حصہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا بطور پہلا نقطہ۔ نقطہ اولا کے ذیل میں 3 جوابات کی وضاحت کی جائے گی۔ یعنی نقطہ اولا کے بارے میں ایک اعتراض تھا، پھر فرماتے ہیں اس اعتراض کے علاوہ اگر ہم اس اعتراض سے جان چھڑا لیں تب بھی اس نقطہ اولا کی بنا پہ 3 اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نقطہ دوم کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ما اذا اخذنا بفکرۃ جعل الحکم المماثل فی دلیل الاستحباب، لیکن اگر ہم اس نظریے کو لیتے ہیں کہ حکم مماثل کو جعل کرنا ہوتا ہے دلیل استحباب کے اندر، البتہ حکم مماثل جو جعل ہوتا ہے وہ مستحب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے والی چیز دلیل استحباب ہے، تو اذا کا جواب شرط فقد یصعب تخلص الفنی من الاعتراض المذکور، تو پھر قانونی طور پہ مشکل ہو جاتی ہے آزادی مذکور اعتراض سے۔ وَهُنَاكَ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ عَلَى هَذَا الْأَسَاس، اس بنا پہ یعنی جعل حکم مماثل در دلیل استحباب کی بنا پہ 3 اعتراض آتے ہیں۔ الجواب الاول، پہلا جواب کیا ہے کہ ان الحکم بعد وجود احد جزء موضوعی وجدانا لا یکون موقوفا شرعیا الا علی الجزء الاخر، کہ حکم کے موضوع کے 2 اجزاء میں سے ایک جز کے ہونے کے بعد، یعنی ایک جز کو فرض کرنے کے بعد، ایک جز کے موجود ہونے کے بعد وجدان لحاظ سے یہ حکم شرعی لحاظ سے موقوف نہیں ہے سوائے دوسرے جز پر، یعنی دوسرا جز آئے گا تب یہ حکم شرعی لحاظ سے لاگو ہوگا، تو فیکون حکمن لہو، تو یہ حکم اس دوسرے جز کے لیے ہو جائے گا۔ وَيُثْبَتُ بِاسْتِحْبَابِ هَذَا الْجُزْءِ مَا يُمَاثِلُ حُكْمًا ظَاهِرًا، تو اس جز کو استصحاب کرنے سے ہم ثابت کریں گے اس چیز کو یا اس حکم کو جو ظاہری لحاظ سے مماثلت رکھتا ہے۔ وَنُلَاحِظُ عَلَى ذَلِكَ، اس جواب پر ہمارا اعتراض ہے، یعنی شہید صدر فرماتے ہیں کہ ان مجرد تحقق احد الجزئین وجدانا لا یخرجہ عن الموضوعیت، 2 مرکب کے اجزاء میں سے ایک کا ہونا فقط وجدان لحاظ سے یہ موضوع کو موضوعیت سے خارج نہیں کرتا۔ وَإِنَاطَةُ الْحُكْمِ، خارج نہیں کرتا کہ کوئی حکم ہمیشہ اس موضوع کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، نہیں۔ کیوں خارج نہیں کرتا؟ لِأَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ لِلْحُكْمِ، چونکہ شرط کا ہونا حکم کے لیے لا یعنی مطلب اس کا نہیں کہ بطلان شرطیت ہے، کہ شرطیت ختم ہو چکی ہے۔ نتیجہ فلا ينقلب الحکم الى کون حکما للجزء الاخر خاصۃ، نتیجہ حکم تبدیل نہیں ہوگا اس بات کی جانب کہ وہ حکم دوسرے حکم کے لیے، دوسرے جز کے لیے فقط ہو۔ الجواب ثانی، 3 اجوبہ میں سے، جوابات میں سے دوسرا جواب یہ کہ ان الحکم المترتب علی الموضوع المرکب ینحل تبعا لاجزاء موضوعی، وہ حکم جو موضوع مرکب پر موقوف ہے یا آیا ہے وہ حکم مترتب منحل ہو جاتا ہے، جز ہو جاتا ہے تبعا موضوع کے اجزاء کے لیے،
یعنی جس طریقے سے موضوع کے اجزاء کی تفصیل ہے یہ بھی تفصیل میں چلا جاتا ہے. نتیجے میں فینال کل جزء مرتبۃ وحصۃ من وجود الحکم، تو پھر ہر جز اور ہر حصہ پہنچ جائے گا وجود حکم میں سے. واستصحاب الجزء یقتضی جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحلیل. اور جب جز کو آپ استصحاب کر رہے ہیں تو یہ استصحاب جز تقاضا کر رہا ہے کہ مماثل آپ قرار دیں اس مرتبے کے لیے جس کے لیے جز ہے تحلیل کے ذریعے سے. اس دوسرے جواب پر ہمارا اعتراض یہ کہ ان ھذا تقسیط، یہ کہ بعض اجزاء کے لیے ہو بعض کے نہ ہو، یہ طبعاً لاجزاء الموضوع غیر معقول، اجزاء موضوع کے لیے جو ہے یہ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لوضوح، کیونکہ واضح بات ہے ان الحکم لیس له الا وجود واحد، حکم کے لیے فقط ایک ہی وجود ہے. اب کیسے دو جز، ایک مرکب کے لیے دوسرا جز کے لیے ہو؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکم مرکب کے لیے دوسرا مرکب کے جز کے لیے؟ یہ نہیں لا يتحقق، وہ فقط ایک ہی ہے اور وہ ایک نہیں ہو سکتا الا عند تواجد تلك الاجزاء جميعا، جب مرکب کے تمام اجزاء ایک ساتھ ہوں. الجواب الثالث، تیسرا جواب یہ کہ ان کل جزء موضوع لحکم مشروط، جو بھی جز موضوع حکم میں شرعی بن رہا ہے وہ مشروط ہے. مشروط کس بنا پہ ہے؟ مشروط اس بنا پہ ہے کہ جب دوسرا جز بھی ہو وہ، اچھا وہ مشروط کیا ہے؟ وہ الحکم بالوجوب ہے، مثلا وجوب کا حکم ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لا تقدیر تحقق الجزء الاخر ہے. یہ مشروط ہے کہ جب دوسرا جز بھی اس مرکب کا موضوع کا ہو. فاستصحاب الجزء، بس یعنی مرکب کے اجزاء میں سے ایک جز کو استصحاب کرنا، یہ تکفل ہو، یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ جعل الحکم المماثل لہذا الحکم مشروط ہے کہ آپ حکم مماثل کو جعل کریں اس حکم مشروط کے لیے. ونلاحظ علی ذلک، اس جواب پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ان ھذا الحکم المشروط لیس مجعولا من قبل الشارع، جی یہ جو حکم مشروط آپ کرا دیں یہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیا اس کو عقل درک کر رہی ہے یا شرع؟ اس کے بارے میں حاکم عقل ہے یا شریعت ہے؟ تو فرماتے ہیں حاکم شارع نہیں ہے، حاکم عقل، بلکہ وانما ہوا، یہ حکم مشروط منتظر، انتظار کیا جاتا ہے، مفہوم انتظاری ہے، انتظار کیا جاتا ہے جعل الحکم علی الموضوع المرکب، اس بات سے کہ جب حکم کو قرار دیا جاتا ہے موضوع مرکب کے اوپر تو پھر کہا جاتا ہے کہ حکم مشروط ہے. عقل کہتے ہیں حکم مشروط، وگرنہ حکم مشروط ویسے جعل شدہ از جانب شارع نہیں. فیواجہ نفس الاعتراض الذی واجہ الاستصحاب فی الاحکام الملکہ، بس پھر اس صورت میں اس کے اوپر بھی وہی اعتراض آتا ہے جو اعتراض جس اعتراض کا سامنا کیا تھا اس استصحاب میں جو ہم استصحاب در احکام معلقہ میں جاری کر رہے تھے. یہاں تک طلاب عزیز 3 نکات میں سے نقطہ اولا کی تفصیل تھی. اب ہے وَأَمَّا النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ، دوسرا نقطہ یہ کہ فقط ذکر المحقق نائینی رحمہ اللہ، جس کو ذکر کیا ہے محقق نائینی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الموضوع تارة یکن مرکبا الارض و محلی، یعنی یہاں پہ طلاب عزیز دیکھیے ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مرکب عرض ہو، عرض مطلب کیا کہ یعنی وہ اس پر ایک چیز ایسی چیز ہو جو عارض ہونے والی ہو، عارض ہو یعنی مرکب ہو کس چیز سے؟ موضوع مرکب ہے دو چیزیں، ایک عرض دوسرا محل عرض. ٹھیک، مثلا کل انسان العادل ہے، ٹھیک، انسان محل ہے، عادل عرض ہے، عادل صفت عدل اس پر آئی ہے. ٹھیک، وہ اخرى دوسری پر مرکب ہے لیکن کس سے؟ من عدم العرض ہے، ایک بات عرض نہیں ہے، کس سے؟ عرض عدم عرض سے، وہ محلی اور عدم محل سے، کا عدم القرشیت والمرت، فرق کر عورت کا کرشی نہ ہونا. عورت کیا ہے؟ عورت کس سے کرشیا نہ ہونے چاہیے، اور کرشیا کیا ہے؟ عرض نہیں ہے جو اس پر عارض ہوا ہو. وثالثاً تیسری صورت کیا ہے؟ مرکب علی نحو آخر، ایک اور طرح سے موضوع مرکب ہے، کل عرضین، مثلا 2 عرض لمحل واحد،
دو عرض ہیں ایک موضوع پر آئے ہیں، مثل اجتہاد والعدالت فی المفتی، مطلب مجتہد کے اندر اجتہاد بھی ہے، یعنی مجتہد کے اندر ایک جز اجتہاد کا ایک جز عدالت کا، اور اسی سے اسی کا قوام ہے. یا اول عرضین لمحل، یا دو عرض ہیں ایک محل کے لیے دو محلوں کے لیے، کموت الاب و اسلام الابن، مثلا جس طریقے سے والد کا مر جانا اور بیٹے کا اسلام مسلمان ہونا. تو تھی اب ان کی وضاحت. ففی الحالت الاولی یکون تقید ماخوذا، پہلی صورت میں جہاں پہ انسان العادل ہے، یعنی مرکب موضوع مرکب ہے عرض اور محل عرض سے، تو وہاں پہ جو جز ہے اس کو بطور قید اخذ کیا گیا ہے، یعنی عدالت کو قید انسان اخذ کیا گیا. کیوں؟ لأن العرض یلحظ بما هو وصف لمحلہ، کیونکہ عرض کو جو عادل ہے عدالت ہے اس کو لحاظ کیا گیا اس لحاظ سے کہ وہ صفت ہے اپنے محل کی، یعنی انسان کی. معروض کیا ہے؟ معاف کیجیے، لمحلی و معروضی ہے، معروض اور محل ایک بات ہے، وہ یعنی محل اور معروض کے لیے صفت ہے. وہ حالت قائمت بھی، اور یہ عرض ایک ایسی حالت ہے ایک صفت ہے جو اپنے محل سے قائم، محل نہ ہو تو یہ ہے ہی نہیں، اس کی جدا کرنے کوئی حیثیت نہیں، استقلالی حیثیت ہی نہیں ہے. بس فالاستاب یجری فی نفس تقید اذا کان له حالت سابقا، بس یہاں اس بنا پہ خود قید کے اندر خود تقید کے اندر حساب جاری ہوگا، لیکن شرط یہ کہ جب اس کے لیے حالت سابقہ یقینی ہو. وہ فی الحالت ثانیت، دوسری یہاں پہ موضوع مرکب ہے عدم عارض اور عدم محل سے، تو یہاں پہ یکون تقید المحل بعدم العرض ماخوذ فی الموضوع، یہاں پہ محل کا مقید ہونا عرض نہ ہونے کے ساتھ اخذ کیا گیا ہے بطور قید و شرط موضوع کے اندر. کیوں؟ لأن عدم العرض اذا اخذ مع موضوع ذلك العرض، جب عرض کے نہ ہونے کو اخذ کیا جاتا ہے اس عرض کے موضوع کے ساتھ، تو لوحظ بما هو نعت، تو اس کو لحاظ کیا جاتا ہے اس لیے سے کہ وہ نعت ہے، وہ وصف ہے لو موضوع کے لیے. وما يسمى بالعدم النعتی، اس کا نام رکھا گیا عدم النعتی، یعنی وہ صفت جس کا نہ ہونا ہے. تمیزا له عن العدم المحمولی، سوا یعنی تاکہ جدا کیا جا سکے اس عدم کو اس عدم سے، یعنی عدم انعتی کو اس عدم سے جو معمولی ہے، الذی یلاحظ فی العدم بما هو، جس کے اندر عدم کو بما هو عدم لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کہ عدم کو بطور صفت و قاعدہ. اس بات پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان الاستاب انما یجری فی النفس تقید والعدم النعتی، استاب خود تقید کے اندر بھی جاری ہوگا اور عدم انعتی کے اندر بھی. کیوں؟ لانہ، ایک ہی بات ہے یہ دونوں، لانہ الدخیل فی موضوع الحکم، چونکہ یہ تقید عدم النعتی موضوع حکم کے اندر دخالت رکھتے ہیں. فاذا لم یکن العدم النعتی واجدا للرکن الیقین وشک، اگر عدم النعتی اپنے اندر دو ارکان استصحاب یقین سابق شک کے لاحق کو نہ رکھتا ہو، وکان رکنان متوفرین فی العدم المحمولی، اور دونوں رکن یقین سابق شک کے لاحق موجود ہو عدم معمولی میں، تو لم یجر استصحاب، تو اس کا استصحاب جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم المحمولیہ لا اثر شرعی لہو بحسب الفرض، چونکہ فرض کے مطابق عدم محمولی کا کوئی اثر شرعی نہیں ہے. ومن هنا ذهب المحقق النائنی الى عدم جریان الاستصحاب، یہیں سے محقق کے نائنی گئے اس بات کی جانب کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. کس بات کی جانب گئے ہیں کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا؟ کس چیز کا؟ عدم العرض المتیقن قبل وجود الموضوع، موجود موضوع سے قبل عرض متیقن کے نہ ہونے کا. وہ یسمى باستصحاب العدم العدلی، اور اس کو نام رکھا گیا استصحاب عدم عدلی. فاذا شک فی نسب المرأة وقرشیتها، جب کسی عورت کے نسب میں شک کیا جائے کہ آیا یہ عورت قرشی خاندان میں سے، قریش خاندان سے ہے یا نہیں، تو لم یجر استصحاب عدم قرشیتها الثابت قبل وجودها، تو اس کے وجود کو، قرشیت کے وجود کو ثابت کرنے سے قبل استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، استصحاب عدم قرشیت. کیوں؟ لأن هذا عدم المحمولی، چونکہ یہ عدم محمولی ہے، ولیس عدم النعتی، عدم نعتی نہیں ہے.
اذ چونکہ ان العدم النعتی وصف عدم نعتی صفت ہوتی ہے، والوصف لا يثبت الا عند ثبوت الموصوف، اور وصف کا وجود ہمیشہ موصوف کے بلبوتے پر ہوتا ہے. وصف تب ثابت ہو سکتی ہے جب موصوف موجود ہو. فاذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولی، جب ارادہ کیا جائے کہ استصحاب عدم محمولی کو جاری کیا جا رہا ہے لترتیب الحکم علیہ مباشرۃ، تاکہ حکم اس پر لاگو کیا جا سکے بدون واسطات، فهو متعذر، یہ مشکل ہے. علی العدم النعتی للمحمولی، چونکہ حکم آ رہا ہے ہمارے فرض کے مطابق عدم نعتی پر، محمولی پر نہیں آ رہا، عدم محمولی پر نہیں آ رہا. وَإِذَا أُرِيدَ بِذَلِكَ إِثْبَاتُ الْعَدَمِ النَّعْتِيَّ، لیکن اگر اسی حکم مترتب کرنے سے ارادہ یہ کیا جائے کہ عدم نعتی کو ثابت کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ لأن استمرار العدم المحمولی بعد وجود المرات ملازم للعدم النعتی، چونکہ عدم محمولی کو کا استمرار عورت کے وجود کے بعد، یعنی عورت کا وجود ثابت ہونے کے بعد عدم محمولی کا استمرار یہ لازمہ رکھتا ہے عدم نعتی کے ساتھ. فہذا اصل مثبت، اور یہ ملازمہ اصل مثبت ہے، لوازمات عقلیہ میں سے ہے، اور آپ چند دن بار بیان ہو چکا ہے اور مسلم مسئلہ کے اصول مثبتہ، لوازمات عقلیہ والا ملازمہ ہرگز استصحاب کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.